اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ معجزے عطا فرمائے ہیں کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں ایک پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک متقی پرہیزگار لڑکا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ نام رکھا۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی سنوار دیا تھا، علم و حکمت، ذہانت، ذکاوت، عقل و فہم میں ممتاز فرما دیا تھا، بندگی کے آداب اور خدمت کی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت یحییٰ پر خدا کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے روتے رہتے تھے اور ماں باپ کے انتہائی خدمت گزار اور کھیل کود سے شور و غل اور پکار سے نفرت۔ اپنی ساری عمر خدا کی یاد، اس کی محبت اور اطاعت میں گزار دی، ساری عمر خوف خدا میں روتے ہوئے کاٹی، شادی کی نہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ دونوں رخساروں کا گوشت گل گیا تھا۔ حضرت مریم دن رات حجرے میں بیٹھی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ تعالی کی طرف سے میوے آ جاتے تھے، ان کو کھا لیتی تھیں، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت مریم عبادت میں مصروف تھی کہ ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، گھبرا گئیں، کہنے لگیں، میں ہر بری بات سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم کو خوف خدا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے حکم سے آیا ہوں۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، ساری عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پسند فرمایا اور تمہیں پاکیزہ طبیعت عطا فرمائی۔ اے مریم، تم کو بھی چاہیے کہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو، نمازیں قائم رکھو، رکوع اور سجدے میں زیادتی کرو۔ اے مریم، ہم تم کو ایک خوشخبری بھی دینے آئے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جانب سے ایک مبارک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ لڑکا دنیا و آخرت میں بڑے نام اور مرتبے والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اس لڑکے کی ایسی شان ہوگی کہ یہ پیدا ہوتی بولنے لگے گا، اور جب بڑا ہوگا تو بڑا نیک بخت جوان صالح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، علم و حکمت سے بھی مالا مال فرمائے اور انجیل بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم یہ سن کر سناٹے میں آ گئی، حیرت سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار، بڑی حیرت ہے، میرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکے کا کیا ذکر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم، ہم کو سب آسان ہے، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہم جس کو کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم فرشتے سے بولی کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس بات کا تو اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ حضرت مریم خاموش ہو گئیں۔ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونک کر چلا گیا۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو حضرت مریم دوسری جگہ چلی گئیں اور ایک کھجور کے درخت نیچے بیٹھ گئیں۔ جب تکلیف زیادہ ہوئی تو کہنے لگیں، اے کاش
کیسا اچھا ہوتا کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت مریم یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے نیچے سے آواز آئی، اے مریم، رنجیدہ اور پریشان نہ ہو، دیکھو تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ بہا دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اس میں سے پکی پکائی کھجوریں گریں گی، اس کو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، اپنا دل خوش کرو۔ جب کوئی شخص آئے تو کہنا کہ میں نے اپنے پروردگار کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ان کے زمانے میں روزے کی منت اسی طرح ہوتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت مریم ان کو لے کر واپس ہوئی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، یہ تو نے کیا غضب کیا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں، تو کس پر گئی ہے؟ حضرت مریم نے اشارے سے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، تم کو جو کچھ کہنا اور جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ یہ سننا تھا کہ لوگ اور بگڑ گئے، کہنے لگے، خوب، تمہاری ہر بات انوکھی ہے، کہتی ہیں کہ بچے سے پوچھ لو۔ ارے ہم اس کو گود کے بچے سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ یہ کیا جواب دے گا؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرما کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا بابرکت بنایا ہے کہ جس جگہ میں رہوں گا میری برکت ظاہر ہوگی، اور مجھے اپنی طرف سے ایک کتاب عطا فرمائی ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور تاکید فرمائی ہے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت فرمائی ہے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے مجھ کو سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میری پیدائش میں، میری موت میں اور جس وقت کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزے عطا فرما کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر قوم کے پاس آئے اور کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا رسول بنایا ہے، میرا کہا مانو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں لازم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے راضی ہونے کی فکر کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے ہی امید بھی رکھو، یہی چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے جا سکتی ہیں اور اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ میں تم کو حرام و حلال کی تمیز بھی کرانے آیا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ تورات جو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملی ہے وہ سچی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ سچی ہے، اس پر عمل کرو اور بری باتیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ معجزے عطا فرمائے ہیں کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں ایک پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے اڑ جاتا ہے، اور اسی کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اسی کے حکم سے مردے کو جلا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھا پی کر اور چھوڑ کر آئے ہو اور مجھ سے پوچھو تو میں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا پی کر اور کیا چھوڑ کر آئے ہو، اور یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر یقین کرو، اور دیکھو میں مبشر بھی ہوں، تم کو بشارت بھی دیتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نبی پیدا کرے گا، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔
اب اس کو خوب کان کھول کر سن لو کہ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کو ایک سمجھو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، سمجھ لو کہ جس نے اس کا شریک ٹھہرایا اس کا ساجی کسی کو بنایا تو اس پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، وہ کبھی معاف نہ کیا جائے گا، اس پر جنت حرام ہو جائے گی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی پرسان حال اور مددگار نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی نصیحت کرتے رہے اور بنی اسرائیل کے ماتھے پر جوں بھی نہ رینگی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، اور وہی اپنے دل کی کرتے رہے، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرے نہ توجہ کی، وہی کفر، وہی نافرمانی جو ہر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں، اب بھی کرتے رہے، اور معجزے دیکھ کر کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔